تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پلیجر آف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا پلیجر کس طرح سے حاصل کیا جائے۔ کبھی آپ سوچنے بیٹھیں اس بات پہ کہ تقریباً 7.8 بلین لوگ ہیں اس وقت دنیا میں، دنیا کی جو پاپولیشن ہے 7.8 بلین ہے۔ اس 7.8 بلین میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، نہ صرف پیدا کیا، آپ کو اسلام کی سمجھ بھی دی، اور اسلام کی سمجھ دے کر آپ میں وہ خواہش، وہ چیز پیدا کی کہ آج آپ یہ حلقہ اٹینڈ کرنے آئے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم کچھ اور کر رہے ہوں گے، کچھ کو توفیق ہی نہیں بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان اٹ سیلف اتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور یہ ایک سائن ہے کہ اللہ از پلیزڈ ود یو، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ بہت سے لوگ اسکالر سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو نو کہ اللہ از پلیزڈ ود اس، اللہ کے پلیجر کو کیسے چاہیں ہم، کس طرح سے اللہ کے پلیجر کو حاصل کریں، کیسے جانیں کہ اللہ ہم سے پلیزڈ ہے۔ تو اسکالرز آنسر کرتے ہیں کہ اگر آپ نیک اعمال کر رہے ہیں اور آپ ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں نیک اعمال ہو رہے ہیں، جہاں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ لوگ تلاش میں ہیں کہ ہمیں وہ وے آف لائف مل جائے، ہمیں حلال حرام کا پتہ لگ جائے، ہمیں وہ روٹین پتہ لگ جائے، ہمیں وہ پرفیکٹ فارمولا پتہ لگ جائے جس سے ہم لائف میں سکسیڈ کر جائیں۔ یقین کریں لوگ تلاش میں ہیں۔ آپ شاید نان مسلم سے کبھی انٹریکشن ہوا ہے آپ کا کہ نہیں ہوا ہے؟ میں نے جب جاب کی تھی UAE میں تو میرا نان مسلم سے بہت انٹریکشن ہوتا تھا۔ تو ایک سٹیج آتی ہے ان کی لائف میں بھی جب وہ بہت زیادہ یہ باتیں سوچتے ہیں کہ کیا ہے وہ پریکٹیکل چیز، وہ پریکٹیکل فارمولا جس سے ہمیں الٹیمیٹ ہیپینس ملے گی، کنٹینٹمنٹ ملے گی، ایک اندر کی تسکین جسے کہتے ہیں، ایک اندر کا سکون ہمیں ملے گا، وہ کیا فارمولا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ 7.8 بلین لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹ لیسٹ اتنی سمجھ دی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے ایکسیس دیا، ایسے حلقات، ایسے لیکچرز کا ایکسیس دیا، اور مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دی۔ آپ سب کو پڑھانے کے لیے ظاہر ہے مجھے بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو دس از اے سائن کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے پلیزڈ ہے۔ باقی یہ کہ وی ہیو ٹو اٹین دا بیسٹ، کہ زندگی میں جب تک اللہ راضی ہے تب تک زندگی سیٹ ہے۔ جب اللہ ناراض ہے تو بس سمجھیں کہ ہمارا برا ٹائم شروع ہو گیا۔ اب ہمارا کرائٹیریا یہ ہے، ہمارا لاس یہ ہے کہ نہیں فلانا انسان ہمیں چھوڑ گیا تو بس زندگی ختم ہو گئی۔ تو میں مانتا ہوں نیچرل ہے، ظاہر ہے انسانوں سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز لگ جاتی ہیں، انسانوں سے دل لگ جاتا ہے، جب کہیں ظاہر بات نہیں بنتی، کوئی دوست چھوڑ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار چھوڑ جاتا ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، دکھ تو ہوتا ہے۔ لیکن کرائٹیریا صحابہ کا تھا پلیجر آف اللہ، کہ جب تک اللہ ہے، چاہے میں سڑک پہ بھی آ جاؤں، چاہے میں جیل میں بھی چلا جاؤں، چاہے میں نہتا ہو جاؤں، چاہے میری دولت چلی جائے، چاہے میں بالکل فٹ پاتھ پہ آ جاؤں، جب تک میرے پاس اللہ ہے تو میں سب سے امیر آدمی۔ جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک سینٹینس کہا تھا، مجھے بہت اسٹرینتھ ملتی ہے ابن تیمیہ کے اس کوٹ سے۔ He said کہ what can my enemies do to me؟ میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں؟ نکال دیں گے وہ سیاحت ہے، جیل میں بند کر دیں گے وہ سولیٹیوڈ ہے، اور قتل کر دیں گے تو وہ شہادت ہے۔ تو اس طرح کے انسان کو اور اس طرح کی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہم زندگی میں شکست کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا کرائٹیریا اللہ کا پلیجر نہیں ہے، ہمارا کرائٹیریا لوگوں کا پلیجر ہے۔ فلانا مجھ سے کتنا خوش ہے، فلانا مجھ سے جو ہے پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں ہے۔ حالانکہ لوگوں کو راضی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی مخلوق کو خوش کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن ناٹ آن دی ایکسپینس آف ڈسپلیزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ فلسفہ ہے اصل میں۔ تو جب اس ذات کو چھوڑ کے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے، اس ذات کو بھلا کے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاور کیا ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاور کے بارے میں بتایا تھا کہ دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہے گا کسی کا دل پھیر دے گا ہمارے لیے، چاہے گا اس کے دل میں محبت شفقت بھر دے گا، چاہے گا اس کے دل میں ہم سے دوری، ہم سے نفرت بھر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اس لیے ہماری پرسنالٹی کی ویکنس کی وجہ کہ وی ڈیپینڈ آن دا پیپل، وی ڈیپینڈ آن ایوری ون ادر دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ as long as you are not displeased with me then nothing else matters۔ جب تک اللہ آپ راضی ہیں تب تک ہر چیز سیٹ ہے۔
اس لیے دیکھیے ابھی سے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیجئے. جاب نہیں ہے, زندگی میں کوئی مشکل چل رہی ہے, زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹی آ گئی ہے, جب تک ایکویشن میں اللہ ہے, جب تک آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, کچھ نہیں گیا. نتھنگ از اے لاس. کوئی لاس نہیں ہے. یہ دنیا کے لاس اور نتھنگ. لیکن اللہ چلا گیا, اللہ ایکویشن سے آؤٹ ہے, تو پھر یہ سب سے بڑا لاس. اب یہ سودا پھر آپ نے خود کرنا ہے. یہی تو زندگی ہے اصل میں, کہ ہم کس چیز کو پریفر کرتے ہیں, کس چیز کو نیگیٹ کرتے ہیں, نگلیکٹ کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. توکل اللہ پہ کرنا ہے, کام ڈاؤن رہنا ہے, کمپوزڈ رہنا ہے بڑا مشکل کام. اسی لیے تو اس کا ثواب ہے, اسی لیے تو اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے, کیونکہ مشکل کام ہے, ہر بندہ نہیں کرتا. زیادہ تر لوگ پینک ہوتے ہیں, اسپیشلی رسک کی جب بات آتی ہے. تو میں نے اپنی لائف میں یہ چیز دیکھی ہے, یقین کیجئے کہ رسک کی ٹینشن نہیں لینی. اگلی چیز ریڈی ہوگی آپ کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں گے. اور اگر نہیں بھی ریڈی, اگر آپ کچھ دیر کے لیے ان امپلائڈ بھی ہیں, کچھ دیر کے لیے نہیں وہ چیز آپ کو مل رہی, سو وٹ, اللہ تعالیٰ تو آپ کی لائف میں ہے نا. جیسے کچھ لوگ, میرے پاس ایک ینگسٹر ہے, انہوں نے کہا کہ میں نماز پہلے پڑھتا تھا, دعا کرتا تھا, اب میں نے چھوڑ دی, نماز بھی چھوڑ دی, دعا کرنی بھی چھوڑ دی. تو میں نے جب وجہ پوچھی, کہتے کہ میں اتنے عرصے سے ان امپلائڈ ہوں. میں ایک بابا جی کے پاس گیا, انہوں نے وظیفہ بتایا, وظیفہ بھی میں نے کیا, پتہ نہیں لاکھ بار میں نے اللہ کا یہ نام بھی پڑھا, دعا بھی کی, نمازیں بھی پڑھتا ہوں, جاب ہی نہیں لگی. تو میں نے کہا کہ پھر وہ جو غریب آدمی ہے جس کے پاس نہ گھر ہے, جھونپڑی میں رہتا ہے, اس کو تو ویسے ہی ایتھیسٹ ہو جانا چاہیے. اگر یہ کرائٹیریا ہے کہ میری جاب لگے گی تبھی میں اللہ کی ورشپ کروں گا, تو غریب آدمی تو پکا ایتھیسٹ ہے, کیونکہ نہ اس کے پاس پیسے ہیں, اس بیچارے کے پاس تو 2-3 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا نصیب. تو دیکھیے یہ چیز کو کرائٹیریا نہ بنائے. اللہ از ناٹ جینی ان دا لیمپ, نعوذ باللہ. الاڈین والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ چراغ کو رگڑا, جینی نکلا اور اس نے کہا حکم میرے آقا, اور آپ نے اسے کہا یہ دے دو, اور وہ فوراً آپ کے سامنے. تو اللہ از ناٹ جینی ان دا لیمپ, رادر اللہ از یور لارڈ. اللہ ہمارا رب ہے. بجائے کہ یہ سوچنے کے کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, ہماری سوچ الٹ ہے کہ اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے. اور یہی ہمارا ڈاؤن فال ہے, یہی ہماری امت کا ڈاؤن فال. صحابہ کی سوچ تھی وٹ کین آئی ڈو فار اللہ, میں کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی اولاد سے کسی نہ کسی طرح کیسے خراج تحسین پیش کروں. اس لیے مائنڈ سیٹ میں بڑا مسئلہ ہے. سو دا پوائنٹ از کہ انگزائٹی کو کیری مت کریں. فیوچر کی انگزائٹی بہت بری ہوتی ہے. کس نے دیکھا ہے فیوچر؟ آپ کو پتہ ہے کل آپ نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں دیکھنا؟ آپ کو کیا پتا آپ کی لائف کتنی ہے؟ سو اس آیا کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنائیں. سورہ حشر چیپٹر 59 ورس نمبر 18 اللہ سیز کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. کل کے لیے تیار کرنے سے مراد ہے کہ واٹ اف وہ کل مجھے میٹ کرے, میری میٹنگ ہو جائے اس سے, تو کل کو تمہارے پاس مجھے پریزنٹ کرنے کے لیے کیا ہے. تم نے اپنی یوتھ میں کیا کیا؟ 5 سوال ہوں گے نا. تم نے اس پیسے کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ اس علم کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ تو یہ ہے فلسفی, مسلمان کی فلسفی.